الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑھے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ چمک تر سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حمد و صلوات کے بعد تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کے لیے ہے، جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ لائق صد تکریم زینت محفل جن کی صدارت کے اندر آج پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے، میری مراد جناب صدیق بھائی اور میرے برادر مکرم جناب محمد کاشف قائم خانی صاحب۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسی مبارک اور متبرک محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ چونکہ یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے، اور صدیق بھائی نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، ان کے دیگر بھائیوں نے مل کر ایسی عظیم الشان محفل کے انعقاد پر سب سے پہلے تو میں ہمارے صدیق بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسی پیاری متبرک محفل کا انعقاد کیا جس میں ہمیں کچھ سننے سنانے کا موقع فراہم کیا۔ آج کی نشست کے اندر جیسے کہ سر کاشف صاحب نے اعلان کر ہی دیا ہے کہ میرا موضوع سخن جو ہے وہ ایصال ثواب کے مقاصد اور اس کے فوائد کیا ہیں، میں انشاءاللہ العزیز اس کو جامع انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کروں گا بالترتیب چند باتیں آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائیں تاکہ آپ کے لیے فوائد کا باعث بن جائیں۔ حضرات محترم، 3 مواقع پر انسان کے تعلق کا پتہ پڑتا ہے۔ 3 مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے بندے کا پتہ پڑتا ہے کہ اس کا بندے کا تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ کیسا تعلق ہے، کتنا مضبوط تعلق ہے۔ انہی میں سے پہلے موقع ہوتا ہے جب گھر میں کسی بچے کی ولادت ہو جائے، یہ پہلا موقع ہوتا ہے۔ اور دوسرا موقع جب اس کے گھر میں شادی بیاہ کا اہتمام ہو، اور تیسرا موقع وہ ہوتا ہے جب کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے۔ یہ 3 مواقعوں پر دیکھا جاتا ہے کہ بندے کا تعلق اس کے رب کے ساتھ کتنا مضبوط ہے۔
بچے کی ولادت ہوئی، شادی بیاہ ہو یا فوتگی ہو جائے، ان تینوں کاموں پر دیکھا جاتا ہے کہ بچے کی ولادت کی خوشی وہ کس طرح مناتا ہے۔ اس کے کیے ہوئے تمام کام اگر شریعت کے مطابق ہوتے ہیں تو پھر وہ مبارکباد کا مستحق ہوتا ہے۔ وہ بتا دیتا ہے کہ میرا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر اگر اس کے گھر میں ناچ گانا نہ ہو، فنکشن نہ ہو اور دوسرے کھیل تماشے نہ ہو تو میلاد مصطفیٰ ہو، ذکر مصطفیٰ ہو، تو وہ بتا دیتا ہے میلاد کا انعقاد کر کے کہ میرا تعلق مصطفیٰ سے مضبوط ہے۔ تیسرا تعلق، کسی گھر میں فوتگی ہو جائے، وہ چیخے نہ چلائے، گریبان کو چاک نہ کرے، چہروں کو نہ پیٹے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہ کر وہ بتا دیتا ہے کہ میرا تعلق مصطفیٰ سے مضبوط تعلق ہے۔ اور اہل سنت کا تو یہ وتیرہ رہا ہے، بچے کی ولادت، شادی بیاہ، موت میت یا اور کوئی خوشی کا ایونٹ آ جاتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے نبی کی میلاد مناتا ہے، ذکر مصطفیٰ کا احترام کرتا ہے۔ حضرات محترم، اصالِ ثواب کے مقاصد کیا ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی ہے اس پر ایک دو باتیں کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور ان کے بعد میں آنے والے لوگ، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان کے بعد میں آنے والے لوگ کہتے ہیں اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے رخصت ہو گئے ہیں۔ دعا کون کر رہا ہے؟ بولیے، زندہ۔ دعا کون کر رہا ہے؟ زندہ کر رہا ہے۔ ابھی ہم کہیں گے اللہ فلاں کو بخش دے تو دعا کرے گا زندہ، اس دعا کا نفع کس کو ہوگا؟ مردہ کو ہوگا۔ اگر دعا کا فائدہ نہ ہوتا تو دعا کرنا بیکار، بے مقصد ہو جاتی۔ تو اصالِ ثواب کا پہلا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ زندوں کی دعا سے مردے کو نفع ہوتا ہے۔ زندوں کی دعا سے مردے کو نفع، بولیے، ہوتا ہے۔ اگر نفع ہی نہ ہو تو پھر یہ کام ہمارا بیکار ہو جائے گا، اور پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار کام کرنے کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں کر رکھا ہے، جبکہ کوئی مسلمان بولیے معاذ اللہ ایسی بات بولیے نہیں کہہ سکتا۔ اب سمجھیے بے ترتیب وار، کچھ حقوق ہیں اولاد کے والدین پر، اور کچھ حقوق ہوتے ہیں والدین پر اولاد کے۔ اولاد کے کیا حقوق ہیں والدین پر؟ یہ سنیے پہلے، جب بچہ پیدا ہو جائے، بچے کی ولادت ہو جائے تو والدین کا پہلا حق ہے ان کا اچھا نام رکھے۔ پہلے نمبر پر ان کا اچھا نام رکھے۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے طاقت دی ہے اس کا عقیقہ کیا جائے۔ جس بچے کا عقیقہ ہوگا قیامت کے دن وہ بچہ اس کے لیے شفاعت کرے گا۔ کہیے نا زور سے سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے جو والدین کی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، انہیں دین سکھائے، اچھی تربیت کرے، اچھے اخلاق سکھائے، معاشرے کا اچھا شہری بنائے، ان کی ذمہ داری ہے۔
حدیث میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، کتنی؟ 3 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی اچھی تربیت کرے، انہیں ادب سکھائے، اچھی تربیت کرے۔ جب ان کی اچھی تربیت کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قیامت کے دن میرے درجے میرے ساتھ ہوگا۔ اچھی تربیت کرے۔ اچھی تربیت کا فائدہ جانتے ہو، 2 فائدے ہوتے ہیں، میں بالترتیب انشاءاللہ عرض کروں گا۔ کتنے فائدے ہوتے ہیں بولیے؟ 2۔ ایک فائدے کا تعلق ہے دنیا سے اور ایک فائدے کا تعلق ہے آخرت سے۔ جو دنیاوی فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اس کی تربیت کی، دین نہیں سکھایا، اسے دنیا دار بنایا ہے، آپ نے دنیاوی کوئی ہنر سکھا دیا یا دنیاوی تعلیم پڑھائی، دین نہیں پڑھایا، تو پھر کیا کرے گا؟ اچھا پیسہ کمائے گا۔ پیسہ کمانے کے بعد والدین سمجھتے ہیں ہم اس پیسے سے نفع اٹھا لیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اس روپے پیسے سے والدین نفع اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے دین نہیں پڑھایا، دین سے دور رکھا، تو بتائیے وہ بچہ کیوں کہے اے اللہ میرے والدین نے بڑا پیسہ خرچ کیا، مجھے پرائمری پڑھایا ہے، بہت پیسہ خرچ کیا، مجھے میٹرک کرایا، اور پیسہ خرچ کیا، مجھے انٹر کرایا، اور پیسہ خرچ کیا، مجھے ایف اے کرایا، میں نے گریجویشن کیا، میں نے ایم اے کیا، میں نے ماسٹر کیا، یہ ساری تعلیم کا ثواب میرے والدین کو مل جائے تو بتائیے کیا ملے گا؟ میٹرک کا، انٹر کا، بی اے کا، ایف اے کا، ایم اے کا، ماسٹر کا ثواب پہنچے گا؟ بولیے نہیں پہنچے گا۔ لیکن اس کے بچے کے والدین نے اس کو دیندار بنایا، اس کو قرآن سکھایا، قرآن کا عالم بنایا، پھر وہ بچہ جب قرآن پڑھے گا ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس کے والدین کی مغفرت فرما دے گا۔ والدین کی تربیت بہت ضروری ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت کریں، انہیں اچھے اخلاق سکھائیں، معاشرے کا اچھا شہری بنائیں، زندگی میں رہنے کے طور طریقے سکھائیں، اس سے بڑھ کر اچھے اخلاق سکھائیں، عقیدے سکھائیں، وہ عقیدے بتائیں جو قرآن و سنت والے ہیں، بچپن سے ہی اپنے بچوں کے ذہنوں میں عقیدہ ڈالیں کہ ہمارے نبی آخری نبی کون سے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کو بتائیں، یہ بتائیں ہمارے پہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ بولیے ابو بکر صدیق ہے، یہ بتائیں ہمارے، اور یہ عقیدہ بھی سکھائیں کہ ہر صحابی نبی، ارے زور سے بولیے، ہر صحابی نبی، یہ عقیدہ سکھائیں، یہ تمہارے کام آئے گا، یہ عقیدہ تمہاری نسلیں بچائے گا۔ رافضیت اپنا منہ کھول رہی ہے، طرح طرح کے ہیلے بہانے سے نوجوانوں کے عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ جب تم بچپن سے یہ عقائد سکھاؤ گے انشاءاللہ تمہارے کام آئے گا۔ اور دیکھو دینی تعلیم کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور بولیے آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ دنیا کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ نے اس کو دین سکھایا، کیا سکھایا؟ دین، تو پھر کیا کرے گا جانتے ہو بچہ؟ جب دین سکھایا تو وہ دیندار بنے گا، پھر کیا ہوگا؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، پھر وہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہے گا اور جھڑکے گا بھی نہیں، اس لیے کہ اس نے دین پڑھا ہے، وہ ادب کرے گا۔ ادب کا پہلا مقام کیا ہے کہ والدین کے آگے زبان نہیں چلائے گا، قرآن نے بتایا ہے، قرآن نے کہا ہے والدین کے آگے اف بھی نہ کہنا، جھڑکنا نہیں،
جس کے ماں باپ ناراض ہو جائیں اس سے رب ناراض ہو جاتا ہے، جس کے ماں باپ راضی اس سے رب راضی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے اس عورت کی عبادت بھی قبول نہیں۔ یہ تو عورت کے پر کہا گیا ہے، جس کا شوہر ناراض ہو جائے اس کی عبادت قبول نہیں۔ سنو، جس کے ماں باپ اگر ناراض ہوتے ہوں گے اس کی عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ماں باپ کی تکریم بے حد ضروری ہے۔ باہر چلے جائیں، یہاں بات کرنا ہے تو بھائی باہر چلے جائیں، باہر بات کر رہی ہیں تو باہر چلے جائیں آپ، ڈسٹرب نہیں کر رہا۔ میں کوئی تقاضے ہوتے ہیں، کوئی ادب ہوتا ہے، کہیں میں خطاب کر رہا ہوں آپ فون پہ بات کر رہے ہیں، کال آئے فوراً باہر جائیں، آپ آرام سے بات کریں، اس کے بعد اندر آ جائیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا میں؟ وہ ادب کرے گا۔ دوسرا کیا ہوگا؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے، اللہ نے شاہ فرمایا انشکر للہ، تم شکر ادا کرو۔ کس کا؟ اللہ کا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّهَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنا ہی فائدہ کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ شکر ادا کرو اللہ کا۔ اور سنو، یہ بھی بتا دیا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اس کا فائدہ ہے، اللہ کا فائدہ نہیں ہے، بندے کا فائدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو ساتھ ساتھ والدین کا شکر بھی ادا کرو۔ اب دیکھیے میں آپ کو مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آپ تمام کا حضرات کا واسطہ پڑا ہوگا، کبھی کھانا کھانے گئے ہوں گے، آپ جو لوگ ہوٹلنگ کرتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے باہر جاتے ہیں، جب ویٹر کھانا لے کر آتا ہے، بہت اہم بات رس کر رہا ہوں، جب ویٹر کھانا لے کر آئے، آپ نے کھانا کھایا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بھائی شکریہ، بڑا اچھا کھانا بنایا تھا، آپ کا تھینک یو، شکریہ ادا کرتے ہیں، ٹپ بھی دیتے ہیں۔ جس نے تھوڑی دیر کے لیے ہماری خدمت کی ہے، تھوڑی دیر کے لیے، اس خدمت کے بھی اسے پیسے مل رہے ہیں، مالک اس کو پیسے دے رہا ہے، تنخواہ دے رہا ہے، لیکن وہ ویٹر جو کھانا لے کر آیا، برتن اٹھا کے رکھے، آپ نے اسے ٹپ بھی دی، شکریہ بھی ادا کیا، اس کا تو شکریہ ادا کیا جو ماں باپ دن رات خدمت کر رہے ہیں، اور بندوں کبھی اس کا شکریہ ادا کیا؟ کبھی ماں کو کہا ماں تیرا شکریہ، تو نے بڑا اچھا کھانا بنایا ہے، تیری چھٹی ہو جائے تو آرام سے سوتا ہے، ماں کو سکون اس دن بھی نہیں ہے۔ ایک ماں 5 بال بچے، کوئی بچہ یہ پکا، ماں یہ پکا، اماں جی یہ کھاؤں گا، اماں جی وہ کھاؤں گا، وہ ہر ایک کی خواہش کو پورا کرتی ہے، اسے کہتے ہیں ماں۔ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے انشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو اللہ کا بھی اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ تو خدا را جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی قدر کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، محبت کے بازو پھیلاؤ، غصے سے بات نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکو بھی نہیں، یا تو سائل کو جھڑکنے سے منع کیا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگنے والا آ جائے اس کو جھڑکو نہیں، یہ تو ماں باپ ہیں جو تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، ساری زندگی تمہیں دیتے ہی دیتے آئے ہیں۔ اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اب اولاد کے کچھ ذمہ داریاں ہیں والدین کے اوپر، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ جس کے والدین انتقال کر جائیں ان کو غسل دے،
ان کا معاون بنے، ساتھ رہے۔ صدیق بھائی تو خیر والدہ تھی، وہ تو غسل کا مسئلہ ہی دوسرا ہے، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس کا والد انتقال کر جائے تو اس کو چاہیے اپنے والد کو غسل دے۔ پھر کیا کرے؟ پھر ان کی نماز جنازہ پڑھے۔ کتنے بد نصیب لوگ وہ ہیں جو اس دن بھی اپنے ماں باپ کا جنازہ نہیں پڑھتے، سب سے آخری میں آتے ہیں، برائے نام کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان کی تدفین میں حصہ لے۔ یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اور نماز جنازے کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے نماز جنازہ میں 40 افراد ہوں، ایک روایت میں آیا 100 افراد ہوں، ایک روایت میں آیا جس کی جنازہ میں 3 صفیں ہوں، مسلم حدیث ہمارے کا موجود ہے، یہ فرمایا جس کے جنازے میں 40 افراد ہوں اور انہوں نے شرک نہیں کیا ہو اور وہ میت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت میت کے حق میں قبول فرما دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے۔ پہلا فائدہ نماز جنازہ کیا ہوا؟ اگر میت نیک تو پڑھنے والوں کی مغفرت، اگر میت گناہ گار تو پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کی بخشیت۔ ایک کفن چور تھا، کفن چوری کیا کرتا تھا۔ جب کفن چوری کی عادت تھی اسے، اس نے کیا کہ حسب معمول وہ کفن چورایا، اسے نماز جنازہ پڑھی اور میت کے ساتھ ساتھ گیا۔ میت کے ساتھ جب چلا گیا اس نے قبر کی نشاندہی کی، پھر رات کو وہ دوبارہ گیا، اس نے قبر کھودی، قبر کھود کے کفن نکالنے لگا، اس مائی صاحبہ نے ہاتھ پکڑ لیا، اس مائی صاحبہ نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا حیرت کی بات ہے، ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چورا رہا ہے۔ ارے زور سے کہیے نا سبحان اللہ۔ وہ تو پھر ناز کھائیں اچھا تھا، آپ کو ہلا کے رکھ دیا اس نے۔ کیا کہا اس نے کہ اے افسوس کی بات ہے، ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ اس نے کہا میں جنتی کیسے ہو گیا، میں تو ساری زندگی میں نے کفن چرایا ہے، میں تو گناہ گار ہوں، لیکن تو جنتی ہو سکتی ہے، تو نیک عورت ہے۔ تو اس نیک عورت نے کہا ارے تو بھی جنتی ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے میرا جنازہ پڑھا تھا ان سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو نماز جنازے کے فوائد ہوتے ہیں، کتنے فائدے ہو گئے بولیے؟ 2 فائدے ہو گئے، یا تو پڑھنے والے کی مغفرت یا جس کی پڑھی گئی ہے ان کی مغفرت۔ پھر اولاد پہ ذمہ داری اور ہوتی ہے، وہ جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، دعائے مغفرت کرے۔ کس کے لیے؟ اپنے والدین کے لیے۔ اور دعائے مغفرت کے بھی 2 فائدے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دعائے مغفرت کے کتنے فائدے ہوتے ہیں؟ 2۔ میں سبق کی طرح پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ جس کے والدین زندہ ہوں یا وفات کر گئے ہوں، علماء نے بڑی نفیس بات لکھی، کہتے ہیں جو ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دے گا۔ رزق میں برکت ہو رہی ہے، چاہے والدین زندہ ہو چاہے وفات کر گئے ہوں، ہر نماز کے بعد جب دعا کرے اپنے والدین کی دعائیں مغفرت کرے، رزق میں فائدہ برکت ہوگی۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا جنت میں درجہ بڑھ گیا۔ جب درجہ بڑھ گیا تو اس نے اللہ سے پوچھا اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میرا جنت میں درجہ کیوں بلند ہو گیا؟
اللہ رب العزت نے اس کو ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فیقول باستغفارک ولدک لک، تیری اولاد کی استغفار کی برکت سے ہم نے تیرا جنت میں درجہ بلند کر دیا ہے۔ یا تم نے دعائیں کی اور دعاؤں کرنے سے کس کو فائدہ ہوا؟ اس کے والدین کا جنت میں درجہ بلند ہو گیا۔ حضرات محترم، اس کے ساتھ ساتھ اگر والدین کے ذمے میں یہ اولاد کے حق بتا رہا ہوں، ذمہ داری بتا رہا ہوں، ان کے انتقال کے بعد اگر کسی کے والدین پر روزے ہوں، ان کی طرف سے روزے رکھے، اس کا ولی ان کی طرف سے روزے رکھے۔ اگر کسی کے ذمہ حج ہے والدین پر، وہ حج نہ کر سکے کسی بھی وجہ سے، تو اپنے والدین کی طرف سے حج کرے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ جو اپنے والدین کی طرف سے حج کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے، جہنم سے آزادی۔ تیسری بات، اگر نمازیں ہوں تو اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ ان کے لیے نمازی ادا کرے، نفل نماز پڑھے اپنے والدین کے صالح ثواب کے لیے، اس طرح کرے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا، عبادت جو ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ کتنی قسم کی؟ کتنی؟ ایک ہے بدنی عبادت، ایک ہے مالی عبادت، اور ایک ہے مرکب عبادت۔ یہ بھی میں سمجھا دوں ذرا۔ بدنی عبادت کیا ہے؟ آپ نے تسبیح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر اذکار کیا، دعا کی، اس میں بدن مشقت کرتا ہے، پیسہ خرچ بولیے نہیں ہوتا۔ اس کا تعلق ان سے ہے۔ روزے رکھے، نوافل پڑھے، ذکر اذکار کیا، ان سب کا فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کے والدین کو ہوگا، ان کے صالح ثواب کے لیے کریں گے تو۔ دوسرے نمبر پر ہے مالی عبادت۔ مالی عبادت اسے کہتے ہیں جس میں مال خرچ ہو اور بدن مشقت نہ کرے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنی والدین کے صالح ثواب کے لیے وضو خانہ بنوا دیا، مال خرچ ہوا ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے مسجد کے اندر قرآن رکھوائے، صفیں ڈلوائی اور دیگر نیک کام کیے، تو جب تک ان پہ نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، اس پانی سے فائدہ اٹھاتا جاتا رہے گا، آپ کی والدہ کو صالح ثواب ہوتا رہے گا۔ ایک صحابی رسول جن کا نام تھا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں اگر زندہ ہوتی نا، کوئی صدقہ کرتی، تو کیا میں کوئی صدقہ کروں ثواب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ثواب پہنچے گا۔ آپ نے فرمایا فلاں باغ میری والدہ کے لیے ہے، باغ رکھ دیا۔ دوبارہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، مسلم میں روایت موجود تھی۔ عرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، کیا میں صدقہ کروں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ کون سا صدقہ افضل ہے؟ پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی کا۔ اس نے کنواں کھدوا دیا اور لکھوا دیا، یہ کنواں جو ہے ام سعد کی ماں کی طرف سے ہے، یہ کنواں ام سعد کی ماں کی طرف سے، نام لکھوایا، تختی لگوائی۔ اب یہ کوئی یہ نہ کہنا غیر اللہ کا نام آ جائے تو چیز حرام ہو گئی، یہ نہ کہہ دینا، وہم میں نہ پڑ جانا۔ اپنی والدہ کے لیے صالح ثواب کیا، نام بھی ڈلوایا۔ اگر کوئی صالح ثواب کرے، کوئی نام لکھوا دے تو کوئی حرج نہیں، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، ہر کام میں تشہیر نہیں ہوتی۔ اور ایک بات میں تمہیں اور بتانا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مردہ قبر میں ہوتا ہے، جانتے اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ بھئی قبر کا حال تو وہ جانے جو خود اندر ہو،
یا اسے کوئی بتا دے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھیے، قبر کے اندر تک کے حالات جانتے ہیں۔ حضور کی نگاہ دیکھیے، اور بڑی پتے کی بات رسول اللہ نے ہمیں تعلیم فرمائی، فرمایا جب مردہ قبر میں ہوتا ہے نا، وہ ڈوبتے ہوئے کی مانند ہوتا ہے اس کی حالت، جیسے کوئی ڈوب رہا ہو۔ میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کوئی نہر میں دریا میں ڈوب جائے تو بولیے وہ کیا آواز لگائے گا؟ جی ذرا زور سے بول دیجئے، بچاؤ۔ یہی کہے گا نا، مجھے نکالو، مجھے بچاؤ۔ اور کوئی ہزار نوٹ کی گڈی لے جائے، 5-10 لاکھ روپے، وہ ڈوب رہا ہے پانی میں، وہ کہیں بھائی یہ لے لو، تو بتائیے اس کے 5-10 لاکھ اس کے کام آئیں گے؟ وہ سونا لے جائے 2-4 کلو، بھائی یہ سونا رکھ لو، وہ کہے گا مجھے سونے کی اور روپوں پیسے کی حاجت نہیں، مجھے تو بچاؤ، مجھے نکالو۔ ایسے ہی مردہ بھی چلا رہا ہوتا ہے، او لوگوں مجھے بچاؤ، اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ بچائیں گے کیسے؟ ہم ایصال ثواب کرتے رہیں گے، اس کو بچا لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات اس بات میں ارشاد فرمائی، فرمایا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے اس کے دوست، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے عزیز وقارب کی طرف سے کوئی تحفہ پہنچ جائے۔ جب کوئی تحفہ پہنچتا ہے دعا کا تو جان تو کتنا خوش ہوتا ہے، دنیا کا سارا مال و متاع اس کے پاس رکھ دیا جائے، اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کہ اس دعا سے خوش ہوتا ہے۔ اور دعا عبادت ہے، حدیث میں لفظ ہے دعا عبادت ہے۔ اور دعا کون کرتا ہے بولیے؟ بندہ کرتا ہے، اور دعا کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ مردہ کو ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں زندوں کے عمل سے مردوں کو نفع ہوتا ہے۔ اور آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرح صدور کے اندر یہ روایت موجود ہے، جب کوئی بندہ تحفہ بیچتا ہے، ایصال ثواب پڑھ کر، قرآن پڑھ لے، تسبیحات پڑھ لے، نماز پڑھ کر کوئی تحفہ بیچتا ہے، اللہ اس کا ثواب میرے فلاں کو پہنچا دے، تو جانتے کیا ہوتا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو شرح الصدور میں لکھا، کہتے ہیں جبریل امین آتے ہیں، اس تشت میں جو نوری تشت ہوتا ہے اس میں اس کو رکھتے ہیں، اس کی دعا کو، اور لے کے جاتے ہیں صاحب قبر کے پاس۔ بھائی توجہ تو کرو یار، صاحب قبر کے پاس کہتا ہے او گہری قبر والے، اب جبریل کہہ رہے ہیں او گہری قبر والے ذرا دیکھ، تیرے فلاں نے تجھے تحفہ بھیجا ہے۔ وہ تحفے کو پا کے بہت خوش ہوتا ہے اور آس پاس والوں کو بتاتا ہے، اور فلاں نے ذرا دیکھ تو صحیح، میرے فلاں نے مجھے تحفہ بھیجا ہے۔ نہیں سمجھے اس بات کو؟ ایک مثال دے کے سمجھاؤں، اگر کسی کے والدین کسی بچے کو اچھا تحفہ دلا دیں، کوئی اچھا تحفہ، تو بتاؤ وہ تحفے کو لے کر گلی میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے جی؟ اچھی گن دلا دیں، اچھی گڑیا دلا دیں، اور کوئی اچھی چیز، وہ گلی میں جائے گا اور ہر ایک کو بتائے گا بھائی کہاں سے لے، میرے ابا جان نے دی ہے، میرے ابا جان نے دی، میرے دادا لے کر آئے، میری والدہ لے کر آئی، کتنا خوش ہوتا ہے، ہر ایک کو بتا رہا ہے۔ ایسے جب تحفہ پہنچتا ہے تو صاحب قبر جو ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے، دائیں بائیں والوں کو بتا رہا ہوتا ہے میرے فلاں نے بھیجا ہے۔ آج ہم نے ایصال ثواب کی محفل رکھی ہے، بیان بھی ہو رہا ہے، نعتیں بھی ہوئی، ذکر اذکار بھی ہوا، تو یقین جانیے جب یہ تحفہ پہنچے گا تو ان کی صدیق بھائی کی والدہ کہیں گی یہ تحفہ جو میرے بیٹے کی طرف سے آیا ہے، یہ تحفہ میرے بیٹے کی طرف سے آیا ہے، یہ میرے فلاں بیٹے کی طرف سے آیا ہے۔ والدین خوش ہوں گے، یہ ہے ایصال ثواب۔ اور آگے چلیے، تو اب آگے چلیے، بعض لوگ انکار کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، یار یہ کھانا سامنے رکھ کے اتنا سارا فروٹ، یہ روٹی، یہ پانی کا گلاس، یہ میوے جات، اس پہ نیاز کیوں؟ اس پہ نیاز کیوں؟
کھانا سامنے رکھ کے نیاز نہیں ہوگی. بڑے بڑے چودھری ہوتے ہیں نا, کھانا سامنے رکھ کے نیاز نہیں ہوگی. محبت بڑا مشورہ ہے, کھانا پیچھے رکھ لو پھر تو ہو جائے گی. ہے جی بھائی سامنے ہی رکھیں گے, بھائی پیچھے رکھ لو کھانے میں ذرا. دیکھیے وہ میں نے باغ والی حدیث پیش کر دی آپ کے سامنے, صحابہ رسول نے باغ مسلم سے پیش کی ہے, اور پانی والی بھی پیش کر دی ابو داؤد سے. اب دیکھو ہم غریب آدمی ہے, پانی کا کنواں تو کھدوا نہیں سکتے, سارا باغ تو لا نہیں سکتے, اس لیے مختلف پھل لے آتے ہیں, پھل سجا کے سامنے رکھتے ہیں. اچھا رکھتے کرتے کیا ہیں؟ ارے بولیے تو ہے جی, اللہ کا کلام پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں نا. اگر کوئی ایک سپارہ پڑھ دے, اس نے کیا پڑھا؟ ارے ذرا زور سے بولیے نا, اب سبق ذرا سناؤ مجھے جو پڑھایا میں نے. اگر کوئی پورا سپارہ پڑھے کیا کہیں گے؟ ایک سپارہ پڑھا, قرآن ہے. کوئی ایک رکوع پڑھے تب بھی قرآن, ایک آیت پڑھے تب بھی قرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کھانا سامنے رکھا ہے اور قرآن پڑھ کے کھانا کھایا ہے. ساری زندگی ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا جب کھانا سامنے رکھا ہو اور آپ نے قرآن نہ پڑھا ہو. آپ کہیں گے مولوی صاحب اس کی دلیل بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور بسم اللہ قرآن کا جز ہے کہ نہیں ہے, حصہ ہے کہ نہیں؟ میں پہلے بتا چکا ہوں, اتنا پڑھے تب بھی قرآن, اتنا پڑھے تب بھی قرآن, اتنا سا پڑھے تب بھی قرآن پڑھا ہے. آئیے مسلم کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب سے نکاح کیا نا, تو میری والدہ ماجدہ نے ام سلیم نے تھوڑا سا کھانا پکایا, چند روٹیاں رومال میں باندھی اور حضور کی خدمت میں بھیج دیا. کہا اے انس لے جاؤ, میرا سلام بھی کہنا رسول اللہ سے, اور کہہ دینا یہ تحفہ بھی بھیجا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں وہ رومال میں بندھی ہوئی چند روٹیاں جو بنائی تھی میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا انس ام سلیم نے بھیجا ہے. ابھی بات کی نہیں ہے, فرمایا ام سلیم نے بھیجا ہے؟ عرض کی ہاں رسول اللہ بھیج رہا. کچھ دے کر بھیجا ہے؟ کہ ہاں رسول اللہ. فرمایا لے آؤ, وہ سامنے رکھ دیا چند روٹیاں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کا پاک کلام اس پہ پڑھا, اللہ کا پاک کلام پڑھا. پاک کلام پڑھ کر آپ نے فرمایا بھائی فلاں فلاں کو بلا لاؤ. فرماتے ہم نے فلاں فلاں کو بلا لیا, اتنے ہو گئے 300 ہو گئے. ارے کہیں نہ زور سے, روٹیاں تھی چند لوگ کھا سکتے ہیں, فرمایا 300 نے کھا لیا. جس پہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے, اس میں برکت ہو جاتی ہے. اور دیکھ لو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, شیطان اس میں سے کھاتا ہی نہیں, شیطان اس میں سے کھاتا ہی نہیں, اس پہ قرآن پڑھا گیا ہو. دیکھو نا ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. اگر آپ نے بسم اللہ پڑھنی چھوڑ دی نا شیطان کھائے گا, اور بسم اللہ پڑھنی چھوڑ دی شیطان ساتھ کھائے گا. بسم اللہ پڑھی شیطان نہیں کھائے گا. تو معلوم ہوا قرآن پڑھنے سے شیطان نہیں کھاتا. ایک بسم اللہ پڑھے شیطان نہیں کھاتا, تو جس پہ چند سورتیں پڑھ لیں اس پہ سے کیسے کھا سکتا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں غیر اللہ کا نام کا کھانا کھانا حرام ہے. جس پہ غیر اللہ کا نام آ جائے اس سے پوچھو تیرے اوپر کس کا نام ہے, پوچھ لے کبھی تیرے اوپر کس کا نام ہے, کہتی میرے باپ کا نام ہے. تو غیر اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ ایک نے کہا کہ یہ تو زمانہ رسالت میں تھا ہی نہیں. میں نے کہا زمانہ رسالت میں تو آپ بھی نہیں تھے. جو چیز غیر اللہ, جو چیز زمانہ رسالت میں نہ ہو بولے حرام ہوتی ہے. تو میں نے کہا آپ بھی نہیں تھے, اب آپ بتاؤ حرام ہو کے حلال. آپ کے ابا بھی نہیں تھے, آپ کے دادا بھی نہیں تھے, تو کیا کہوں پھر وہ بقول آپ کے اگر حرام ہے تو آپ تھے ہی نہیں, آپ کے دادا بھی نہیں تھے.
سمجھ آئی بات آپ کے؟ چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میں بہت محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں، ریکارڈ نہیں ہوتا تو میں کھل کے بول دیتا لفظ۔ تو جس کھانے پر کھانا سامنے رکھا، قرآن پڑھا جائے گا، اس میں کیا ہوگی بولیے؟ برکت ہوگی۔ یہ ہم نے قرآن و سنت سے بتایا ہے۔ بعض کو اعتراض ہے اس بات پر، بھائی چنے نہیں پڑھنا، گٹھلی پڑھیں گے، اور ہمارے سارے بھائی لگ گئے گٹھلیوں کے چکر میں۔ اب گٹھلی کے کٹے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کہاں ہیں گٹھلیاں؟ اب گٹھلی ہو کہاں سے؟ کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی۔ بھائی چڑے نہ چنوں پہ پڑھ لیں تو کیا ہو جائے گا؟ قیامت آ جائے گی؟ بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بھائی چنا جو ہے نا یہ رزق ہے، یہ گر جاتا ہے زمین پر اور کلام پڑھا جاتا ہے، اس پر کلمہ پڑھا جاتا ہے، زمین پہ گرے گا، بے ادبی ہوگی۔ یہ ان کا وسوسہ ہے، سادگی میں تمہیں وسوسہ دیتے ہیں۔ اچھا رزق کا خیال یہی آ رہا ہے چنوں پر ہی، اور گھر میں جو روز کھانا بنا کے جو بچ جائے نالی میں بہارے، اس پہ خیال آیا کبھی؟ بولیے نہیں آیا۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں چنا جائے نہ جائے، لیکن میری بات کو سن لو۔ ابھی نماز کے بعد کیا پڑھا ہے آپ نے؟ ارے بولیے تو یار، زور سے بولیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ پڑھا ہے نا آپ نے؟ سچ بتانا ایمانداری سے۔ ارے ڈر کیوں رہے ہو یار، ہاتھ بول دو۔ پڑھا ہے نا؟ بتاؤ ایک ہاتھ پہ پڑھا ہے کہ دونوں ہاتھ پہ پڑھا ہے؟ دونوں ہاتھ پہ پڑھا ہے۔ جب آپ کو لگ جائے حاجت اور آپ جائیں باتھ روم میں تو بتائیے کون سے ہاتھ سے دھوئیں گے؟ ہے جی الٹے ہاتھ سے، یا کوئی بندہ رکھا ہوا ہے؟ الٹے ہاتھ سے، یہی ہے نا؟ آپ نے تو پڑھا تھا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، پھر الٹا ہاتھ کیوں لگا دیا؟ نجاست کیوں؟ آپ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب اس میں کون سا لگ گیا؟ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب اس میں کون سا لگ گیا؟ تو جب اس پہ نہیں لگا تو چنے پہ کیسے لگ گیا؟ ارے کہیں نا ضرورت سبحان اللہ۔ جب انگلیوں پہ نہیں لگا تو چنے پہ کیسے لگ گیا؟ بھائی یہ ہوتی ہے گننے کے لیے، چنا بھی ہوتا ہے تعداد کے لیے، کلمہ لگتا نہیں۔ یہ بات ذہن سے رکھ لیجئے، کلمہ لگتا نہیں ہے، تعداد کے لیے ہوتا ہے۔ جب اتنی تعداد میں کلمہ پڑھا جائے گا، اس کا ثواب مردوں کو پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قبرستان جاؤ نا سورہ یاسین پڑھا کرو۔ سورہ یاسین ہم اعلان کرتے ہیں اہل سنت و جماعت، سویم کی فاتحہ فلاں دن ہوگی۔ وہ کہتے ہیں سویم کہاں لکھا ہے؟ تیجا کہاں لکھا ہے؟ 40واں کہاں لکھا ہے؟ اور خود اعلان کریں گے بھائی فلاں دن قرآن خوانی ہوگی۔ ارے ہے نہیں ایسا، فلاں دن قرآن خوانی ہوگی، بھائی قرآن خوانی کہاں لکھی ہے؟ جہاں قرآن خوانی لکھی ہے وہیں سویم بھی لکھا ہے۔ یہ تو لفظ ہم نے استعمال کر لیا، سویم تھا یہ فلاں۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے کہ زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ تو یاسین پڑھو۔ اگر یاسین کا ثواب ہی نہ ہو تو پڑھے کیوں؟ ہے جی یاسین کا ثواب ہی نہ ہو تو اس کو پڑھے کیوں؟ تو معلوم یہ ہوا یاسین کا ثواب ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، قبر سے عذاب ہو رہا تھا۔ بس آخری باتیں کر رہا ہوں پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹینی لی، کھجور کی شاخ چیرا، اس پہ لگا دیا، ایک اس پہ لگائی ایک اس پہ لگائی۔ نبی پاک علیہ السلام وسلم نے فرمایا کہ یہاں دو قبریں تھیں، ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا، اور ہم نے یہ ٹینی لگا دی ہے، جب تک تر رہے گی تسبیح کرتی رہے گی، اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ اس لیے ہم ڈالتے ہیں قبروں پہ پھول،
یہ قبروں پہ پھول ڈالنے کی دلیل بتا رہا ہوں. کوئی پوچھے قبروں پہ پھول ڈالنے کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ اس لیے کہ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عرش مولا کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے گرد گھومتے ہیں. تو وہ ایک کام کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں. اور فرشتوں کے بارے میں آپ کا میرا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر رہے، وہ تو جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. اب اگر فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں تو وہ خود نہیں کر رہے، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. اور آج ہم بھی جو دعائیں مغفرت کرتے ہیں وہی طریقہ ہے جو فرشتوں کا طریقہ ہے. اس دعائیں مغفرت سے مردوں کو نفع حاصل ہوتا ہے. آخری بات کیا تھی؟ وہ یہ ہے، بعد میں کہا نا کہ ثواب نہیں پہنچتا. تجھے کیسے معلوم ثواب پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے جی؟ بات کہتے ہیں نہیں پہنچتا. بھائی تجھے کیسے معلوم ہے جی؟ تو نے جا کے دیکھا ہے ثواب نہیں پہنچتا جی؟ میں کہتا ہوں ہاں وہ صحیح کہتے ہیں، ثواب نہیں پہنچتا. ذرا کڑوی گولی دینے لگا ہوں، ہضم کر لینا، اس لیے کہ کڑوی دوائیں جو ہے نا وہ فائدہ کرتی ہیں. ماں اپنے بیٹے کو تھپڑ بھی نہیں مارتی مگر ڈاکٹر سے انجیکشن لگوا دیتی ہے، اسے پتہ ہے ذرا سی تکلیف میں فائدہ ہو جائے گا. اور کڑوی دوائیں سے گھول کے اس کا منہ پکڑ کے ماں پلا دیتی ہے، پتہ تھوڑی دیر روئے گا مگر فائدہ ہو جائے گا. میں کڑوی گولی دینے لگا ہوں کیوں کڑوی گولیاں جو ہیں وہ نفع بخش ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں نا جی فائدہ نہیں ہوتا. پہلا بات تو کیا تو نے دیکھا ہے؟ اس کی بات مان لے نا، ہاں نہیں ہوتا، کہ تو صحیح کہہ رہا ہے، تو صحیح کہہ رہا ہے. اب حدیث، ایک شخص کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اونٹ تھے یا کچھ غلام تو اس نے آزاد کر دیے. وہ صحابی رسول تھے. اس نے کہا کہ اپنے بھائی سے میں نے آزاد کر دیے ہیں، تو بھی کام کر دے. وہ صحابی رسول نے کہا جب تک میں رسول اللہ سے نہ پوچھ لوں میں آزاد کروں گا نہیں، جب تک. اب بہت توجہ رکھنی ہے آپ نے اس بات پر. وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد فوت ہو گئے ہیں، اگر میں ان کے ایصال ثواب کے لیے غلام آزاد کروں یا اتنے اونٹ قربان کروں یا آزاد کر دوں، غلام آزاد کر دوں، کیا ثواب ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرا والد، بہت توجہ چاہوں گا، اگر تیرا والد مسلمان ہوتا اس کو ثواب ملتا. بھائی کڑوی گولی ہے، کہا تیرا والد اگر مسلمان ہوتا ثواب ملتا، تو ہم کہتے ہیں ثواب پہنچتا ہے اس لیے کہ ہمارے جو مرتے ہیں مسلمان مرتے ہیں. اب تجھے خبر ہوگی تیرے والوں کی جو کہتا ہے نہیں پہنچتے ہیں. تو سمجھ بات آپ کے. تو اب کیلکولیشن جو ہی نکلا وہ یہ ہے قرآن و سنت سے ایصال ثواب کرنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات بولیے نہیں ہے. زندوں کے عمل سے مردوں کو نفع ہوتا ہے اور وہ اپنی قبر میں اس خوشی کو، فرحت کو محسوس کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.